عمران خمینی بن کر آئے گا. ہاں اگر لحد میں اتار دیتے ہیں تو پھر بھٹو کی طرح پھر بھی اس کا سایہ جو ہے وہ پھر بھی جو ہے کنٹرول کرے گا. سایہ کون بنے گا؟ بلاول بھٹو تو بن گئے ذوالفقار علی بھٹو کے سایہ، تو عمران خان کا سایہ کون بنے گا؟ عوام، پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے نوجوان. آپ کو کس نے کہا؟ عمران خان کیا ذوالفقار بھٹو جتنا پاپولر لیڈر ہے اس ٹائم؟ دیکھیں بھٹو کا موازنہ نہ کریں، اس وقت کے معروضی حالات اور سے آج کا عمران خمینی ہے. شکوہ شکایت کرتے ہیں آصف زرداری یا بلاول بھٹو صاحب کہ بھئی آپ نے تو بالکل لائن پکڑی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، کوئی شکوہ شکایت، کوئی میسج وغیرہ، کوئی پیغام بھجواتے ہیں آپ کو؟ نہیں، میری براہ راست بات ہوئی ہے. میں نے کہا دیکھیں آپ آئین پر چلیں، میں آئین کے لیے کھڑا ہوں، میں کسی کے لیے بالکل نہیں ہوں. میں لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ بھائی یہ آئین پر چلو، آئین پر چلو، سیدھے ناک کے سیدھ پر چلو. اگر آئین سے انحراف کرتے ہو تو خاکم بدہن یہ ہماری ریاست خدا داد پاکستان خطرے میں جو آئین سے انحراف ہو رہا ہے اس میں زرداری صاحب، بلاول صاحب یا پیپلز پارٹی بھی شریک ہے اس میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ الیکشن کے تلاطم میں 5 لوگ ہیں جو شامل آتے ہیں، ایک آتا ہے وزیر جو ہے خارجہ، وزیر داخلہ جو کہ رانا ثناء اللہ ہیں، جو پولیس دینے سے انکاری ہے اور جو کچھ کرتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف وہ بھی پی ایم ایل این سے ہے، وہ کہتا ہے رینجرز میں نہیں دے سکتا ہوں. سارے پاکستان میں اس وقت کھوسا صاحب پریشرائز تو کر سکتے ہیں نا، حکومت میں تو ہے. سن لیں، پیسوں کا جو ہے کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ اسحاق ڈار صاحب ہیں، وہ بھی پاکستان مسلم لیگ ہی ہے. اور وزیر جو قانون ہے وہ بھی اعظم نذیر تارڑ ہے، جس نے ریٹرننگ آفیسر، پریزائڈنگ آفیسر دینے. اور ان کا ساروں کا باس وزیر اعظم شہباز شریف ہے. اور سوری نکل گیا میرا نام میرے منہ سے، نواز شریف. اصل میں وہی ہے نواز شریف جو لندن میں بیٹھ کر سزا یافتہ ہونے کے باوجود. لیکن کھوسا صاحب بھی کہہ تو سکتے ہیں نا کہ زرداری صاحب کہ بھئی آپ اگر اس طرح کریں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم حکومت سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں. یہ عنقریب آ جائے گی، یہ وقت جلدی آ جائے گا. لطیف کھوسا صاحب یہ کہیے گا کہ آپ وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ خان صاحب کرتے ہیں، پی ٹی آئی والے کرتے ہیں، تو کیا آپ کوئی برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں آصف زرداری اور عمران خان صاحب کو اکٹھے ایک پیج پر بٹھانے کے لیے، اتحاد کے لیے؟ کاش میں اس قابل بن سکوں. یہی ایک حل ہے اس کا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپنے اپنے کنٹینر سے اتر آئیں، اپنے اپنے اختلافات بھول کے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ان چیزوں کا فیصلہ کریں. یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. یقیناً میں کردار ادا کرنے کو تیار ہوں بشرطے کہ مجھے کوئی ذمہ داری دے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری جو ماشاءاللہ وہ ایک سیاسی گرو متصور ہوتے ہیں، انہیں میری مشورے. خان صاحب سے کوئی رابطہ ہوتا ہے آپ کا، پرسنلی ملاقات یا کوئی واٹس ایپ چیٹ وغیرہ؟ دیکھیں خان صاحب سے میرا ذاتی کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. ان کے انٹرمیڈیریز بے بہا میرے پاس جو آئے ہیں، لیکن میں نے کہا ہے کہ میں پیپلز پارٹی سے ہوں. اگر کسی کو میرے قانونی مشاورت کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں. اور قانونی جہاں بھی استحصال ہوگا، جہاں بھی انسانی حقوق کی پامالی ہوگی، میں بلا کسی پارٹی کے میں اس کے لیے کھڑا ہوں گا اور میں اس کی وکالت کروں گا. مجھے کوئی ایسا جو ہے وہ نہیں ہے میرے اوپر پریشر. نہ میں صرف پیپلز پارٹی کا وکیل ہوں، معاف کیجیے گا، وکیل میں ایک پاکستان کا وکیل ہوں. اس وقت جو قاسم کے ابو اور جو ہماری جو نام نہیں لے سکتے، میں آپ کی مجبوری سے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے بحیثیت خاندان، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں یہ جو مظالم اس وقت ڈھائے جا رہے ہیں یہ ضیاء الحق نے بھی کبھی نہیں کیے تھے. ضیاء الحق نے کوڑے مارے ہمیں، اس نے پھانسی پر لٹکایا، ہمارے جو ہے یعنی در و دیوار ہلا کے رکھ دیے، لیکن اس نے عورت کو کبھی نہیں چھوا تھا. یہاں یہ عورت کا دیکھیں شیریں مزاری کا کیا حشر ہوا. 5 دفعہ عدالت نے ان کو مخلصی دی بیل کی، 5ویں دفعہ جو ہے ان کو اندر کر دیا گیا. اور ایمان مزاری اس کی بیٹی کا جب دھمکی دی تو کوئی بھی شخص جو ہے والد ہو یا والدہ ہو وہ برداشت نہیں کر سکتی ہے. اگر اسی طرح دوسرے لوگوں کو یہ کہا جائے کہ تمہاری بیٹی یا بیوی یا ماں یا بہن کی ننگی تصویریں وائرل کر دی جائیں گی تو معاف کیجیے گا یہ آج تک کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہ سنا گیا نہ دیکھا گیا تھا. اور اسی طرح اگر 80 82 سالوں کے ان کے والدین کو آپ اندر کر دیں اور ان کو پابا سلاسل کر دیں تو میرا نہیں خیال کوئی برداشت کر سکتا ہے. باہر کہ آپ نے جو کر لیا اللہ کا واسطہ ہے، یہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ خدا را
लूले लंगड़े जैसे भी हैं इलेक्शंस करवा दो, जमहूर को उनका हक दो, पाकिस्तान के अवाम को जो बुनियादी हकूक़ आइन ने दिए हैं वो कर दो, ताकि कम से कम रियासत का नुकसान ना हो। पाकिस्तान में बाहर आप जाने लायक नहीं हो, क्योंकि इतनी बदनामी हो गई है, इतनी बदनामी हो गई है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, कि आज मोदी भी कहता है कि पाकिस्तान तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, हम इंटरनेशनल पावर्स के साथ जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, ग्लोबलाइज कर रहे हैं। वो भी हमारा तमस्तर उड़ाए, जिनको हम खुद धुतकार कर जो है कहते हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की आवाम अगर ये मिल कर करें तो मोदी तो क्या, हम 100 हिंदुस्तान को भी पाश करने की इंशाल्लाह सलाहियत रखते हैं। थैंक यू। ये शहबाज शरीफ के साथ क्यों नहीं हो सकता? अच्छा खोसा साहब बताइएगा, ये जो फैसले में ताख़ीर है, इसका मतलब है कि अदालतें और जजेस प्रेशर में हैं? देखें, मेरे ख्याल में अदालतों का जो इस वक्त बदकिस्मती से जो इनका अपना अंदर का जो इनके इख्तलाफात हैं, इसलिए अदालत कमज़ोर हो गई है। अगर ये अदालत के अंदर अपना खलफशार न हो तो किसी की जुर्रत नहीं है, यकीन करें, ये दूसरे दिन अंदर होता जी, ये जो है अपना क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर। तो ये बदकिस्मती